معروف صحافی اور ڈان اخبار کے سابق ایڈیٹر عباس ناصر نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ سے اچھی امیدیں وابستہ کرنا احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ جتنے کھلے انداز میں دوسرے ممالک کے ساتھ لین دین کی پالیسی اپناتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ان کے اگلے فیصلے کی پیش گوئی کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کا عمل بھی ان کی لین دین کی پالیسی کا مظہر ہے، جس نے عمران خان کی حمایتیوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ روزنامہ ڈان کے ادارتی صفحے پر اپنے تازہ تجزیے میں عباس ناصر کہتے ہیں، جوہری ہتھیاروں سے لیس جنوبی ایشیا کے دو ہمسایہ ممالک پاکستان اور انڈیا کو خوش کرنا اور انہیں ایک دوسرے سے غیر محفوظ محسوس کروانا کس قدر آسان ہے، اس کا ثبوت ہم نے گزشتہ ہفتے تب دیکھا جب کانگریس سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ نے کابل ایئرپورٹ پر خودکش حملے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ملزم کی گرفتاری میں مدد اور اس کی امریکہ حوالگی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اگست 2021 میں یہ خودکش حملہ تب ہوا تھا جب طالبان کے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے چند دن بعد امریکہ افغانستان سے جلد بازی میں انخلا کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اس حملے میں 170 افغان شہری جاں بحق ہوئے جو تنازعات سے متاثرہ اپنے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ بم حملہ زیادہ افسوسناک اس لیے تھا کیونکہ اس میں 13 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ عباس ناصر کہتے ہیں کہ پاکستان اور اس کے عوام کی موجودہ حالت زار ہمارے رویوں سے آیا ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے پر ہمارا رد عمل کیسا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے اظہار تشکر میں ایک طویل پیغام ایکس پر پوسٹ کیا۔ تحریک انصاف سے وابستہ ایک اکاؤنٹ نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم نے پہلے صدر ٹرمپ کو اپنی پوسٹ میں ٹیگ کیا، لیکن بعد ازاں تنقید کے باعث انہوں نے ٹیگ ہٹا دیا۔ پاکستان کا امریکہ اور امریکی مالی اداروں جیسے IMF اور ورلڈ بینک پر انحصار کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن بھارت خود کو امریکہ کے قریبی اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے جو چین پر مرکوز امریکی پالیسی کا اہم کردار ہے، جبکہ بھارت کا ماننا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی ایک ملک پر بھروسہ کیے بغیر دیگر ممالک کے ساتھ مساوی تعلقات کو سنبھال سکتا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر کی پاکستان کی تعریف پر کوئی باضابطہ بیان تو سامنے نہیں آیا، لیکن بھارتی میڈیا نے ایک نیوز رپورٹ ضرور شائع کی جس میں سرکاری ذرائع کا موقف شامل تھا۔ اس رپورٹ میں کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے خودکش حملے کے ملزم کی گرفتاری کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا کہ اس حملے میں ملزم کا کردار بہت کم تھا۔ تاہم اس رپورٹ میں شامل بہت سے مواد کو ان ماہرین نے چیلنج کیا ہے جو خطے میں دہشت گردی کی صورتحال پر قریبی نظر رکھتے ہیں۔ اب ملزم کا کیا کردار تھا اور یہ بحث کہ یہ کردار کتنا اہم تھا، سب سے قطع نظر امریکی صدر نے اسے بڑی جیت قرار دیتے ہوئے مانسٹر کو پکڑنے میں معاونت پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ توقع کے عین مطابق ٹرمپ کے پیغام سے پاکستان خوش ہے اور ظاہر ہے کہ اس نے بھارت کو بے چین کیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ نے خیر سگالی کا جو پیغام پاکستان کو دیا ہے، اس کے بعد دونوں ممالک کے مابین سیکورٹی تعاون مزید آگے بڑھے گا، جس سے عمران خان کی رہائی کی امیدوں پر مزید پانی پھرنے کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے حکومت پاکستان کی تعریف پر PTI کی مایوسی عروج پر ہے۔ رہی صحیح کسر PTI کے ایک پسندیدہ تجزیہ کار اور ساؤتھ ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگلبین نے پوری کر دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو امید کرتے تھے کہ نئی امریکی انتظامیہ پاکستان کے خلاف سخت رویہ اپنائے گی، پابندیاں لگائے گی، عمران کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے گی، ان کو بتانا ضروری ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ شریف اللہ کی گرفتاری پر پاک امریکہ تعاون کی خبریں ایک یاد دہانی ہے کہ امریکہ کو اب بھی یقین ہے کہ پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کچھ محاذوں پر اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مائیکل کوگلبین کی بات کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابل ہوائی اڈے پر ہونے والے خودکش دھماکے سے منسلک ایک اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں جہاں پاکستانی حکومت کی مدد پر شکریہ ادا کیا، وہیں اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلی کرتے ہوئے پاکستان کو F-16 طیاروں کے بیڑے کو برقرار رکھنے کے لیے $397 بلین کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد غیر ملکی امداد پر پابندی کے آرڈر کے باوجود کیا گیا ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।